अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो का उन्वान है इल्म बयान की इस्तिलाहात। हम पहले बात करेंगे इल्म बयान के हवाले से। इल्म बयान क्यों ज़रूरी है? तजुर्बा शाहिद है कि जब हम किसी मजलिस में गुफ्तगू करते हैं या कोई मौजू कलम बंद करते हैं तो फितरी तौर पर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बात बड़ी साफ़, वाज़ेह और मौसर हो और सुनने या पढ़ने ही वाला उसके दिल में फ़ौरन उतर जाए। इस गर्ज़ के लिए जहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी बात माकूल व मुदल्लल हो, वहीं इस बात को बयान करने के लिए हम नहायत मौज़ूम और बरमहल अल्फाज का भी इंतखाब करते हैं। इज़हार मुद्दा में इस कदर एहतमाम करने के बावजूद अगर हम ये महसूस करें कि हमारी बात में हस्ब मंशा वजाहत और ज़ोर पैदा नहीं हुआ, तो फिर हम बयान के बाज़ ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं जिनसे हमारी बात कहीं ज़्यादा मौसर और ज़ोरदार हो जाती है। ये तरीके इस्तिलाही ज़बान में इल्म बयान कहलाते हैं। बढ़ते हैं इल्म बयान की तारीफ़ की जानिब। इल्म बयान उन कायदों का नाम है जिनसे वाकिफ़ होने के बाद एक ही मायने को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा किया जाए, यानी ऐसे नुकात और बारीकियाँ जो नज़्म में ज़ाहिर की जाएँ उसे इल्म बयान कहते हैं। इल्म बयान के 4 अरकान हैं जिनमें तशबीह, इस्तिआरा, किनाया और मजाज मुरसल शामिल है। सबसे पहले हम तशबीह पर बात करेंगे। तशबीह के लफ्ज़ी मायने हैं एक चीज़ को दूसरी के मायने करार देना। तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मायने मुमासिल होना के हैं। इल्म बयान की रूह से जब एक चीज़ को किसी मुश्तरक खसूसियत की बिना पर दूसरी चीज़ के मानद करार दिया जाए, जबकि वो मुश्तरक खसूसियत दूसरी चीज़ में भी पाई जाती हो, तो उसे तशबीह कहते हैं। इससे कलाम में तासीर और खूबी पैदा हो जाती है। मगर मसलन अगर हम खूबसूरत चेहरे को फूल की मानद करार देते हुए ये जुमला कहें कि ये फूल सा चेहरा तो आज बहार को भी शर्मा रहा है, तो गोया हमने चेहरे को फूल से तशबीह दी। तशबीह के अरकान की बात करेंगे। इसके 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शबा, गर्ज़ तशबीह और हरफ तशबीह। मैंने आपको मिसाल दी फूल से चेहरे की, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी गई है। यहाँ इसी के हवाले से हम आगे बात करते हैं। मुशब्बा वो चीज़ या शे जिसे किसी दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए मुशब्बा कहलाती है। जो मैंने आपको चेहरे की मिसाल दी, तो चेहरा मुशब्बा है। मुशब्बा के लफ्ज़ी मायने हैं वो चीज़ जिसको तशबीह दी गई हो। मुशब्बा बे वो चीज़ जिसके साथ तशबीह दी जाए मुशब्बा बे कहलाती है। पहली मैंने आपको जुमला बताया था फूल का और चाँद का, चाँद सा चेहरा, फूल सा चेहरा। तो पहली मिसाल जो मैंने बात की थी, खूबसूरत चेहरे को फूल की मानद करार दिया था, तो यहाँ मुशब्बा बे फूल है। वजह शबा एक चीज़ को तशबीह देने के लिए जो खूबी ली जाए वो मुश्तरक सिर्फ जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाए उसे वजह शबा कहते हैं। वजह यहाँ पर खूबसूरती थी जो बात की गई, फूल और खूबसूरत चेहरे की। गर्ज़ तशबीह वो मकसद जिसकी खातिर तशबीह दी जाए।
تشبیہ میں غرض تشبیہ کا ذکر موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس میں خود سے موجود ہوتی ہے، یعنی وہ وجہ، وہ مقصد۔ اور حرف تشبیہ وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے میں نے جملہ آپ کو بتایا تھا، یہ پھول سا چہرہ تو آج بہار کو بھی شرما رہا ہے، یہاں لفظ سا حرف تشبیہ ہے۔ حرف تشبیہ بہت سے ہیں، ان میں سے چند جو میں نے بتائے سا، ہی، طرح وغیرہ اور اسی جیسے دیگر حروف موجود ہیں۔ اب ہم تشبیہ کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے۔ تشبیہ کی وجہ نزاکت کا اشتراک ہے اور غرض یہ ہے کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس شعر میں انسان مشبہ، شرار مشبہ بہ، مثال حرف تشبیہ، ناپائیداری وجہ شبہ اور زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ ہم علم بیان کے دوسری اصطلاح کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ استعارہ کہلاتی ہے۔ ایک چیز کو اس کی مشترک خاصیت کی بنا پر دوسری چیز سے کچھ دیر کے لیے بالکل وہی قرار دے دیا جائے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اس کی جملے میں آپ کو مثال بتاتی ہوں، جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو پکارے، میرے چاند تو اتنی دیر سے کہاں تھا۔ یہاں چاند بول کر بیٹا مراد لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند اپنی خوبصورتی اور ٹھنڈی خوشگوار روشنی کی بدولت انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، لہٰذا ماں نے اپنے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ گویا تشبیہ کے طور پر استعمال کیا تاکہ معلوم ہو کہ اس کا بیٹا اسے چاند کی طرح عزیز ہے۔ اب یہاں بیٹے کو چاند قرار دینے سے وہ چاند نہیں ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے لیے اسے چاند قرار دے دیا گیا۔ لفظ چاند بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ استعارے کے 3 لوازمات ہیں، مستعار منہ، مستعار لہو اور وجہ استعارہ۔ مستعار منہ اور مستعار لہو کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا، میرے چاند تو اتنی دیر سے کہاں تھا، اس میں بیٹے کے لیے استعارہ چاند سے کیا گیا ہے، لہٰذا بیٹا جو یہاں مذکور نہیں مستعار لہو ہے، اور وہ سیارہ جس کا نام چاند ہے مستعار منہ ہے، کیونکہ اسی سے اس کا نام ادھار لیا گیا ہے۔ مستعار منہ وہ شخص یا چیز جس سے لفظ مستعار لیا جائے، تو چاند لفظ مستعار لیا گیا اور بیٹے کے لیے لیا گیا، تو یہاں مستعار منہ لفظ چاند ہے۔ وجہ جامع وہ خصوصیت یا صفت جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ اس جملے میں وجہ جامع پیارا ہونا ہے۔ ہم شعری مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ اس شعر میں گلوں سے مراد دنیا کی رنگینیوں سے ہے۔ یعنی یہاں دنیا کی رنگینیاں مستعار لہو، جن کے لیے گلوں مستعار منہ اور وجہ جامع فنا پذیری ہے۔ اگلے اصطلاح کی جانب بڑھتے ہیں، جسے کنایہ کہا جاتا ہے۔
جب کسی لفظ کو اس کے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں، اسے کنایہ کہا جاتا ہے۔ کنایہ کے لفظی معنی اشاروں میں بات کرنا کے ہیں۔ بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنی کی طرف خفیہ اشارہ کر دیتا ہے۔ مثلا سفید پوش کے اصلی معنی اجلا اور ستھرا لباس پہننے والے کے ہیں، مگر بول چال میں یہ لفظ ایسے شخص کے لیے آتا ہے جو غریب مگر غیرت مند ہو اور اپنی غربت چھپانے کے لیے اجلے کپڑے پہنتا ہو۔ اسی طرح خاندانی کے معنی کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے کے ہیں، مگر بطور کنایہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو شریف اور باعزت ہو۔ یہاں شعری مثال میں بتاؤں گی۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ کنایے کے دو جزو ہوتے ہیں، صفت اور موصوف۔ بڑھتے ہیں علم بیان کی چوتھی اصطلاح کی جانب، جسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ جب کسی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر کے اسے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ اس تعلق کی بہت سی صورتیں ہیں جو کچھ اس طرح سے ہیں۔ جز کہہ کر کل مراد لینا، 4 دن کی زندگی کے کئی سو سال مراد لینا، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ کل کے بدلے، گالیاں دے رہے ہیں پسے مرگ بھی کل کے بدلے۔ یہاں کل جز ہے جس کا مفہوم فاتحہ ہے اور فاتحہ کل ہے۔ کل کہہ کر جز مراد لینا یعنی وہ لفظ جو کل کے معنی دے، اس سے اسی چیز کا جز مراد لینا، جیسے ہاتھ کہہ کر انگلی مراد لینا۔ شعری مثال: گر کہے کوئی یا علی حیدر، بھاگیں کانوں میں انگلیاں رکھ کر۔ یہاں انگلی کل ہے اور اس کی پور جز ہے۔ ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، برتن کہہ کر اس میں موجود چیز مراد لینا، یا گھر کہہ کر اس میں موجود افراد مراد لیے جائیں۔ شعری مثال: پلا ساقیا ساغر بے نصیر، پھنسی دام ہجرا میں بدر مریر۔ یہاں ساغر ظرف ہے جس کا مفہوم شراب ہے اور شراب مظروف ہے۔ مثلا فوارہ ابل رہا ہے، فوارے سے مراد پانی ہے، فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے۔ اور ایک اور مثال: میں نے پانی کے 2 گلاس پیے، مظروف مائعات ہے، ان کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ شعر میں شاعر کا انداز تخیل ملاحظہ فرمائیے: خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا۔ مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، برتن میں موجود چیز کا نام لے کر برتن مراد لیا جائے۔ تیری چشم مست سے ساقیا، یہ سیاہ مست جنوں ہوا، کہ شراب عشق کی طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ یہاں میں مظروف ہے جس کا مفہوم جام ہے اور جام ظرف ہے۔ سالن ڈھام دو، شربت لے آؤ، میرے لیے پانی لاؤ۔ ان جملوں میں سالن کا برتن، شربت کا برتن اور پانی کا برتن مظروف بول کر ظرف مراد لیا ہے۔ اشعار میں اس کی مثال کچھ ایسے ہے: نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ سبب کہہ کر مسبب مراد لینا یعنی وجہ بتا کر مسبب مراد لی جائے۔ بادل برسا کہہ کر بارش مراد لینا۔ سبب بول کر نتیجہ مراد لینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ کی باعث ہوتے ہیں، سبب کے باعث ہوتے ہیں۔ مثلا بادل خوب برسا، یہاں بادل سبب اور برسات مسبب ہے۔ اسی طرح شعری مثال دیکھیے: پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، آگ جلنا کہہ کر لکڑیاں جلنا مراد لینا۔ چولہا جلتا ہے اس کی ایک قسم ہے اور آگ جل رہی ہے آگ نتیجہ ہے۔
किसी चीज़ के जलने का तो आग किसी ईंधन से ही जलेगी, और चूल्हा जल रहा है, इससे मुराद चूल्हे में ईंधन जल रहा है। अशार में इसकी मिसाल देखिए, इस कदर खाया तेरी फुरकत में गम, दिल हमारा जिंदगी से सैर है। आला बोलकर वो चीज़ मुराद लेना जिससे वो आला बना हो। इसकी एक खूबसूरत मिसाल शेर के सांचे में कुछ यूँ है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। यहाँ पर ज़बान आला है, लेकिन मुराद बोली है जो मुंह वाली ज़बान से बोली जाती है। माजी की हालत से मौजूदा हालत मुराद लेना। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाइए, इलाही क्या किया तूने, आलम में तला तुम है, गज़ब की एक मुश्त खाके ज़ेरे आसमां रख दी। मुस्तकबिल को मौजूदा हालत से ताबीर करना। मसलन ज़ेरे तरबियत डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहना। बेजार हैं सब, एक भी शफ़क़त नहीं करता, सच है कोई मुर्दे से मोहब्बत नहीं करता। ये कौल हज़रत फ़ातिमा सुग़रा का है, जो बीमार थीं, उन्होंने ख़ुद को मुर्दा कहा। मजाज़े मुरसल की और भी कई सूरतें हैं, लेकिन यहाँ चंद वो चीदा सूरतें बयान कर दी गई हैं जो तलबा के लिए अहम हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।